مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ جب مجھے عدالت کے لیے لے جاتا تھا تو مجھے قرآن کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے کہا جاتا تھا. مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا جو امریکی جیل میں اور بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے اور پوری پاکستانی قوم کی غیرت کے لیے چیلنج ہے. مجھے ڈاکٹر عافیہ نے ملاقات میں بتایا کہ ابھی بھی امریکی جیل میں میرے سامنے یہ لوگ قرآن کے اوپر کرتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا ملک سویڈن اٹھتا ہے اور حج کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اعلان کرتا ہے 1 ہفتہ پہلے اور مسجد کے سامنے ہماری قرآن پاک کو جلاتا ہے. کہاں ہے 60 مسلم ممالک کے حکمران؟ کہاں ہے 80 لاکھ ریگولر آرمی؟ کہاں ہے 2.25 ارب مسلمان؟ کہاں ہے آپ کے وہ 70% نیچرل ریسورسز؟ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گیس ہے اور اس کے ساتھ دیگر نیچرل ریسورسز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے مسٹر سپیکر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ OIC انجمن غلامان امریکہ بن چکا ہے. انجمن غلامان امریکہ امریکی غلاموں کا کلب ہے جس سے کسی کو خوف نہیں ہے، جس سے کسی کو ڈر نہیں ہے. اس لیے وہ آئے دن ہمارے قرآن پاک کو وہ جلاتے ہیں. مسٹر سپیکر، میں یہاں پہ یہ تجویز کروں گا آپ سے کہ یہاں پہ سویڈن کے سفیر کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ پاکستان کے سفیر کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ سویڈن کے ساتھ مصنوعات اور تجارت کی بائیکاٹ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ یہ اقدامات نہیں کرتے، عملی اقدامات نہیں کرتے، تو کاغذ کے ٹکڑے ریزولوشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میں آپ کو بھی تجویز کرتا ہوں، وزیر اعظم کو بھی تجویز کرتا ہوں، حکومت وقت کو بھی تجویز کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ میں جائیں اور اقوام متحدہ میں لیجسلیشن کریں، اقوام متحدہ میں قانون سازی کریں کہ قرآن پاک کی حرمت کو، ناموس رسالت کو، ختم نبوت کو، شاعر اسلام کو اور دیگر تمام مذاہب کی احترام کو یقینی بنایا جائے، تمام مقدس کتابوں کے احترام کو یقینی بنایا جائے. یہ لیجسلیشن اقوام متحدہ کے اندر پاکستان انیشیٹ کرے، OIC کے پلیٹ فارم پہ انیشیٹ کرے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف جانا چاہیے. یہ ایک سنگین جرم ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف جانا چاہیے. اور جب تک قراردادوں کے پیچھے عملی اقدام کی طاقت نہیں ہوگی، قرارداد کاغذ کا پرزہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. عملی اقدام کیا ہے؟ ڈپلومیٹک. عملی اقدام کیا ہے؟ فائنینشیل اینڈ ٹریڈ. عملی اقدام کیا ہے؟ پولیٹیکل. تو ان 3 محاذوں کے اوپر، سیاسی محاذ کے اوپر، سفارتی محاذ کے اوپر اور تجارتی اور عالم اسلام پابندیاں لگائیں، سینکشنز لگائیں. عالم اسلام 2.25 ارب انسانوں کی منڈی ہے، اس کے پاس نیچرل ریسورسز ہے، اس کی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اپنے بندرگاہیں بند کریں، ان کے اپنے مارکیٹ بند کریں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے قرآن کی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اور ہمارے اسلام کی شاعر کی حفاظت نہیں کرتا. میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے مسٹر سپیکر یہ کہوں گا کہ کل یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے، سب کو، جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا ہے، سب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. لیکن صرف یوم تقدیس قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کا جلسہ کریں. قرآن کی تقدیس تو ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنین اور ویسٹ بینک میں اسرائیل مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے. وہ میرا بھائی ہے، قرآن نے اسے میرا بھائی قرار دیا ہے. آپ اسرائیل کے خلاف اقدام کریں، یہ یوم تقدیس قرآن کا تقاضا ہے. یوم تقدیس قرآن کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی میں امریکہ سے ہو آیا ہوں مسٹر سپیکر. وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی 20 سال سے امریکی جیل میں ہے. مسٹر سپیکر، مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا کہ جب مجھے عدالت کے لیے لے جاتا تھا تو مجھے قرآن کے اوپر پاؤں رکھنے کے لیے کہا جاتا تھا. مجھے ڈاکٹر عافیہ نے بتایا جو امریکی جیل میں اور بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہے اور پوری پاکستانی قوم کی غیرت کے لیے چیلنج ہے. مجھے ڈاکٹر عافیہ نے ملاقات میں بتایا کہ ابھی بھی امریکی جیل میں میرے سامنے یہ لوگ قرآن کے اوپر کرتے ہیں اور قرآن کی توہین کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ ہم پاکستان سے سود کا خاتمہ کریں. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ ہم قرآن کے نظام کو نافذ کریں. یہ بھی تقدیس قرآن ہے کہ امریکہ اور IMF کی غلامی کی ہتھ کڑیوں اور زنجیروں کو توڑ دے. اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو نہ قرآن محفوظ ہوگا، نہ امت مسلمہ محفوظ ہوگی. اس لیے قرارداد پاس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بیان بازی سے، ریٹورک سے آگے آ کر خود بھی عملی اقدام اٹھائیں، اپنے ملک کے اندر بھی اور OIC کے سطح پر بھی. اور حکومت نے کہا کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے سویڈن کے ایک فرد کا.
جس کو عدالت نے اجازت دی ہے. میں سویڈن کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں سویڈن کی عدالت سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل کلا کوئی فرد سویڈن کے اندر سویڈن کا جھنڈا جلائے تو یہ اس کا انفرادی عمل ہوگا؟ کل کلا سویڈن کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر حملہ ہو, اسے زخمی کرے, قتل کرے تو یہ انفرادی عمل ہوگا؟ لیکن اگر 2.25 ارب مسلمانوں کے اوپر ایک شخص حملہ ہو رہا ہے, ان کے محبت, ان کے عشق, ان کے عقیدت کے مرکز پر حملہ ہو رہا ہے, تو اس کو انفرادی عمل قرار دیا جا رہا ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. مسٹر اسپیکر, یہ اسلاموفوبیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2017 میں ٹرکش میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, صرف 2017 میں یورپ کے اندر 3000 اسلاموفوبیا کے واقعات ہوئے ہیں. اس وقت امریکہ, یورپ, انڈیا اور مغرب یہ اسلاموفوبیا کے مرض کے اندر مبتلا ہے. مسٹر اسپیکر, یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اس کے 4 کمپوننٹ ہیں. نمبر 1, قرآن, ان کے نشانے پر قرآن پاک ہے. نمبر 2, حرمت رسول, ناموس رسالت, ان کے نشانے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے. نمبر 3, عقیدہ ختم نبوت, ان کے نشانے پر عقیدہ ختم نبوت ہے. نمبر 4, شاعر اسلام, مسجد, مدرسہ, برقع, یہ شاعر اسلام. یہ 4 کمپوننٹ ہے اسلاموفوبیا کے, اور یہ 4 چیزیں اس وقت امریکہ, یورپ, انڈیا اور پورے مغرب کے اندر وہ نشانے کے اوپر ہیں اور اس کے اوپر وہ حملہ ہیں. یہاں پہ قرارداد پاس کی جا رہی ہے, اور OIC نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے. بدقسمتی تو مسٹر اسپیکر یہ ہے کہ OIC ڈیڈ ہارس ہے, وہ مردہ گھوڑا ہے. وہ ایک ٹوتھ ریزولوشن پاس کر دیتا ہے جس میں ریٹارک ہوتا ہے, جس میں ایکشن نہیں ہوتا, جس میں دعوے ہوتے ہیں, بیان ہوتا ہے, بلند بانگ نعرے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایکشن بالکل نظر نہیں آتا. اس وقت ریٹارک سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے, پاکستان کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی. 60 مسلم ممالک ہیں, 2.25 ارب آبادی ہے, 80 لاکھ ریگولر آرمی ہے, جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, 70% نیچرل ریسورسز ہیں, پیٹرول کی اور دوسری قدرتی وسائل کا اس کی موجودگی ہے.